میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس آئیے آخیا کوٹھی چھڈی ہے تو میں جنت البقیع محل دے دیا جنوں جنت البقیع تھا مل جا میں گیا مدینہ پاک سارے ہی دعا پہ کرن اللہ جنت البقیع والے نو بخش دے کئی علامہ صاحب تے مخالف پھر بھی پہ کہن اللہ سارے نو بخش دے میں نہیں ہوئے ادنا یا اللہ ایک کڈ کے سارے بخش دے اور رب نے آخیا کرو دعا ہوئے نہیں بھی دل کردا تاں بھی کرو محمد والا آل محمد وما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین ارحم الراحمین دی ذات عظیم دے واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق حقیقی ہے اس اللہ احکم الحاکمین دی تعریفات دے بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین امام اعظم امام دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساری کائنات دے رہبر رہنما پیشوا اور مقتدا نے سامعین محترم برادران معظم ایک ہے بندہ اور ایک ہے اللہ دا بندہ، ایک ہے صرف انسان ہونا اور ایک ہے صحیح انسان اور صحیح مسلمان ہونا اور صحیح معنی دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہونا۔ ایک بندہ ہے بڑا اچھا، ایک بندہ ہے صرف اچھا،
اور ایک ہوندا ہے سب تو اچھا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو اچھے اور سب تو حسین، سب تو بہترین، سب تو زیادہ عابد، سب تو زیادہ زاہد، سب تو زیادہ دلیر، سب تو زیادہ سخی، سب تو زیادہ قرآن پاک دے قاری، اور سب تو زیادہ اللہ تعالیٰ دی ذات کو ڈرن والے، اور ساری دنیا دے انسانوں تو ود کے اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سانو قرآن پاک پڑھ کے اور حدیث پاک نو پڑھ کے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے سانو یہ سمجھنا چاہیے اور اس نتیجے میں پہنچنا چاہیے کہ اچھے کون نے اور اچھے کس طرح سے بن سکنے ہیں۔ اس دے واسطے اللہ دے قرآن نے جو معیار بیان کیتا ہے، جو معیار مقرر کیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ دی ذات نے آخر الزمان پوری کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اطہر دے وچوں جو الفاظ نکلوائے نے، انہاں چیزاں نو اپنان دے نال سانو اچھائی ملے گی۔ آواز ذرا نہ تیز جائیے، پھیل دی آواز تھوڑی جی گھٹ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن پاک دے اندر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک دے وچوں نکلوائی، اوہی اصل دے اندر دین ہے اور اوہی اسلام ہے، او دے اندر ہی اچھائی ہے، اس دے اندر ہی بھلائی ہے، اور اس دے اندر ہی ساری نجات ہے، اور اس دے اندر ہی ساری عزت اور عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے امام کائنات محمد الرسول اللہ، سارے مل کے کہو اتنا بڑا اجتماع ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھیا۔ ہر بندہ اس بات نو پسند کرتا ہے کہ میں آب زمزم پیواں جدوں کوئی بندہ حج کر کے آئے، اور جدوں کوئی بندہ عمرہ کر کے آئے تو انہوں ملنے واسطے لوگ جاندے نے، اور سب تو پہلا سوال ہی یہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہندے میرے واسطے رومال لے کے آئے ہیں، میرے واسطے ٹوپی لے کے آئے ہو حاجی صاحب، میرے واسطے مسلح لے کے آئے ہو، میرے واسطے کوئی سوٹ لے کے آئے ہو، میرے واسطے کوئی ٹیپ لے کے آئے ہو، میرے واسطے کوئی تحفہ لے کے آئے ہو ودیا، بلکہ ہر بندہ کہنا یار پانی پیاؤ، آب زمزم پیاؤ اور کھجوراں کھلاؤ۔ ہر بندہ پانی پین دے بارے کہندا ہے، اور واقعی وہ پانی بڑا ہی پیارا ہے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ہڈیاں دے تھلے اللہ پاک نے پانی دا چشمہ جاری کیتا۔ اج ہر بندہ محبت، پیار، ذوق، شوق دے نال، ادب و احترام دے نال اس پانی نو پیندا ہے۔ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیندار، غیر دیندار، نمازی اور غیر نمازی، بلکہ کمزور تو کمزور، شازور تو شازور، اور تہجد گزار تو تہجد گزار، اور میرے ورگا بیکار تو بیکار بندہ، ہر بندہ چاہتا میں آب زمزم پیواں، اس واسطے کیوں جناب اسماعیل دیا اڈیاں دے تھلےوں پانی نکلیا۔ میں گزارش کراں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت دو عالم نے اپنی زبان اطہر دے وچوں اعلان فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ آپ نے نام لے کے فرمایا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ میں گزارش کراں گا پانی آب زمزم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دیا اڈیاں دے تھلیوں نکلیا، انہوں پیندے ہو، پیار کردے ہو، الفت دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال اس پانی نو پیندے ہو، پینا بھی چاہیے ہے۔ وہ دے اندر نبی پاک نے فرمایا رب نے شفا رکھی ہے، اور ایسا پانی ہے جیڑا بھوک دا بھی کم دیندا ہے، جیڑا پیاس دا بھی کم دیندا ہے، کہو سبحان اللہ۔ بھوک دا بھی کم دیندا ہے اور پیاس دا بھی کم دیندا ہے۔ او پانی جناب اسماعیل دیا اڈیاں تھلیوں نکلیا۔ میں کہنا حضرت ابو بکر نو جنتی منو،
حضرت عثمان نو، حضرت عمر نو، حضرت علی نو، طلحہ تے زبیر، سعد تے سعید نو جنتی تسلیم کرو، اس واسطے کہ انہاں دے جنتی ہون دی بشارت آمنہ دے لال دے منہ مبارک چوں نکلی ہے، جڑا پانی اڈیاں تھلیوں نکلیا ہے اسماعیل علیہ السلام دیا اڈیاں دے تھلیوں، اونوں پیار نال پینا ہے۔ ابو بکر نو بھی پیار نال جنتی آکھیا کر، کیونکہ رسول پاک دے منہ چوں نکلیا ہے ابو بکر فی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے نبی کریم علیہ السلام نو جس قدر ساری دنیا تو بہترین اور ساری دنیا تو حسین بنایا، اور اس واسطے میں بھی بات عرض کرا، بندے سارے ہی نے مگر بعض بندے بہت ہی اچھے ہوں نے، جس طرح طالب علماں نو پتہ ہے، پڑھے لکھے طالب علم آئے نے، گڈ بیٹر بیسٹ، ایک ہوں گڈ اچھا، بیٹر اس تو اچھا، بیسٹ سب تو اچھا، ساری کائنات تو اچھے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا، بات صرف سمجھن دی، قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ آجو حاجی صاحب لی جگہ، حاجی ماں صاحب لی جگہ، ماشاءاللہ اللہ پاک دی ذات نے امام کائنات محمد الرسول اللہ، یار درود پاک پڑھو، او بھائی کیوں نہیں پڑھ دے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان ہو رہا سی، میرے بھائی عتیق صاحب بار بار اعلان کر رہے ہیں، اور میرے بھائی اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان بار بار اعلان کر رہے ہیں، حضرات نئے ٹائم کے مطابق 1:15 بجے جمعہ شروع ہو جائے گا۔ نئے ٹائم کے مطابق نہ کیا کرو، کیا کرو پرویزی ٹائم کے مطابق 1:15 بجے جمعہ شروع ہوگا۔ اے بندے دا پتر نواں سانو مصیبت چمبڑ گئی ہے، اللہ کو دعا کرو اللہ سانو کوئی حلال دا صدر نصیب فرمایا، آمین کرو۔ تو چونکہ جمعہ ہے میں بڑا محتاط رہن دی کوشش کراں گا اگوں جو اللہ نے منظور۔ تو اللہ پاک دی ذات نے میرے دوستو جڑی بات کہی، فرمایا لوگو صحیح معنی دے اندر میرے بندے بنو، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، مالک کائنات نے اعلان فرمایا وعباد الرحمن، رب تعالیٰ فرما دے نے رحمان دے بندے میرے بندے او بندے نے جڑے میری زمین تے بڑی عاجزی دے نال، بڑی انکساری دے نال، بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال میرے کو ڈردے ہوئے چل دے نے اور میرا ذکر کردے ہوئے چل دے نے۔ اللہ پاک فرمانے نے میرے او بندے نے جڑے میری زمین تے عاجزی دے نال چل دے نے، انکساری دے نال چل دے نے، میرے نام دے نغمے الاپ دے ہوئے چل دے نے، اور میرے محمد دے طریقے نو اپناندے ہوئے چل دے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نا اج کاندلیاں والا شہر دے اندر اللہ پاک دی مہربانی دے نال محلہ اسلام پورا دے اندر اے مسجد، جس مسجد دے اندر اللہ دی مہربانی دے نال لوگ چلدے ہوئے آ رہے نے، میں جمعہ پڑھنے واسطے جا رہے ہوں، اے بڑی عاجزی دے نال چلن والے اور لوگوں اس بات تے غور کرو ذرا، قرآن دے مطابق تسی چلیا کرو، اور نبی علیہ السلام نے فرمان دے مطابق تسی زمین تے چلیا کرو۔ رب العالمین فرمانے نے مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، لیندے والو، چڑھدے والو، دکھن والو، پربت والو، دنیا دے اتے رہ کے تسی میرے حبیب دی بات منیا کرو، دنیا تے تسی میرے تے میری تے میرے نبی دی بات منو۔ فرمایا جنت دے اندر میں تہاڈی بات مننا گا۔ جدو دنیا تے فرمایا دنیا دے اتے رہ کے فرمایا تسی میری بات منو اور میرے مصطفیٰ دی بات تے عمل کرو، تے قیامت والے دن میں تہاڈی ہر بات مننا گا، جو میں کہنا وا دنیا دے اتے کر دے جاؤ، تے جدو میں جنت دے اندر داخل کر دیاں گا جو تسی کہو گے میں اسی طرح کردا جاواں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ تسی کہو گے نا اے پروردگار عالم فلاں چیز دی ضرورت ہے میں عطا کر دیاں گا، فلاں پھل دی لوڑ ہے میں عطا کر دیاں گا، فلاں نعمت چاہیے میں عطا کر دیاں گا۔ فرمایا کہ بعض چیزاں جنہاں دی تسی تمنا کرو گے میں عطا کراں گا، اور کئی چیزاں یہو جیاں بھی دیاں گا جنہاں دی تسی تمنا نہیں بھی کرو گے میں عطا کردا جاواں گا۔ اللہ میں تیری ذات تو صدقے جا
کئی چیزاں رب منگن دے نال عطا فرمان گے، اور بعض چیزاں میرے دوستوں بزرگوں عزیز بھائیوں منگن تو بغیر رب العالمین عطا کرن گے۔ اور وہ کتنا پیارا سما ہوئے گا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا، جنت مقام ہوئے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیروکار جنت دے اندر بیٹھے ہون گے، رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں جنتی حوض کوثر تو پانی پین گے، پھر جنت دے اندر داخل ہو جان گے۔ رب العالمین احکم الحاکمین جنت دے اندر سوال کرن گے، جنتیوں کسے اور چیز دا سوال کرنا تے کر لو، کوئی اور چیز چاہیے تے دسو، کسے اور چیز دی لوڑ ہے، اگر کسے اور چیز دی ضرورت ہے تے اپنی زبان وچوں اعلان کرو۔ جنتی کہن گے یا اللہ جنت مل گئی، بڑا ودیا مقام مل گیا، نعمتاں مل گئیاں، بڑا ساز و سامان مل گیا۔ رب العالمین فرمان گے میں تہاڈا رب تے میں تہاڈا الہ ہاں۔ اپنے چہرے دے اوتوں رب العالمین پردہ ہٹا کے کہن گے میں تہاڈا رب ہاں، اپنی اکھاں نال میرا دیدار کر لو۔ اللہ سارے نو نصیب کرے اچھی آمین۔ اس تو بڑی اور سعادت دی بات کیا ہے کہ انسان رب العالمین دی زیارت کرے۔ جو بندہ اپنے مالک نو ویکھے گا، اپنے خالق نو ویکھے گا، تسی آپ ہی اندازہ کرو تاندلیاں والا دے دوستو، آپ ہی اس بات کا اندازہ کرو۔ ایتھے بندہ پہاڑاں نو دیکھدا ہے، کہندا ہے واہ بناؤن والیا تیری ذات تو قربان۔ بندہ آسمان وال دیکھدا ہے، کہندا بناؤن والیا تیری ذات تو صدقے۔ ایتھے بندہ میرے دوستو نہراں سمندراں نو دیکھدا ہے، دریاواں نو دیکھدا ہے، کہندا دریا بہاؤن والیا سمندر بہاؤن والیا تیری ذات تو قربان۔ ایتھے بندہ چن دیکھدا ہے، سورج دیکھدا ہے، ستارے دیکھدا ہے، تے میرے دوستو حیران پریشان بھی ہوندا ہے، رب دی ذات تو قربان بھی ہوندا ہے، بڑیاں گلاں کردا ہے، کہندا ہے فلانے نو بناؤن والیا تیرے تو قربان۔ تے میرے دوستو بزرگوں وہ کتنا پیارا سما ہوئے گا کہ جدوں جنت مقام ہوئے گا، سامنے رب رحمان ہوئے گا، تے رب نو ویکھن والا محمد دا غلام ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایتھے پہاڑ ویکھ کے سبحان اللہ کہندے ہو، ایتھے مسجداں ویکھ کے سبحان اللہ کہندے ہو کہ کمال ہے جی، فلاں جگہ دے اوتے مسجد بنی ہے، کمال مسجد ہے، اور 3 منزلی مسجد بنی، کمال مسجد ہے، اس کے اندر پتھر لگا ہے، اس کے اندر شیشے دے دروازے، اور جناب کلین بڑے پیارے، اور صدقے تے قربان جاواں ایتھے کوئی مکہ ویکھن جاندا ہے، بیت اللہ دیکھدا ہے، اس گھر میں ہوئے گا جدوں حوض کوثر تے رحمت للعالمین نو دیکھاں گے اور جنت دے اندر رب العالمین نو دیکھاں گے انشاءاللہ۔ اللہ نصیبہ ہی کرے آمین کہہ دیو۔ تو رب دا قرآن اس بات دی گواہی دے رہا ہے، فرمایا مالک کائنات نے وعباد الرحمن، رب دا قرآن اس بات دی گواہی دے رہا، فرمایا میرے وہ بندے جڑے میری زمین تے بڑی نرمی دے نال عاجزی دے نال چلدے نے، میں تواڈے اس دے حکم دے مطابق چلیا کرو۔ میں اعلان کرنا چاہنا تو اپنے ملازم نو کہنا ہے میرے کارخانے وچ ملازمت کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرن دے آنگا، کام کرنا پائے گا۔ تیری فیکٹری ہوئے وچ مزدور کام کردے ہون، تو اپنی فیکٹری مزدوراں نو مرضی نہیں کرن دیندا۔ میں اپیل درخواست سے گزارش کرانگا تیری دکان تے کوئی ملازم ہوئے تو انہوں اپنی مرضی نہیں کرن دیندا، آسمان تو آواز ہوندی ہے میری زمین تے رہ کے اپنی مرضی نہ کر، میری مرضی کر، کہو سبحان اللہ۔ میری زمین تے رہ کے اپنی مرضی نہ کریا کر، بلکہ میری مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر، میری زمین تے رہ کے اپنی عمل نہ کر، بلکہ میرے محمد دے طریقے تے عمل کر، اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، اس بات کی دعوت دینا چاہتے ہیں دوستو بزرگو عزیز بھائیو، ذاتی طور سے کسی نال نہ کوئی عداوت ہے، نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی جھگڑا، نہ فتنہ، نہ فساد، کوئی کسی قسم دی بات نہیں۔ آؤ میں اعلان کرنا چاہنا وا، اس عقل دے نال دین سناؤ، اس عقل دے نال دین سمجھو، اس عقل دے نال دین سمجھاؤ۔ یار اس طرح نہ کٹ کر الیوم اکملت لکم دینکم، سبحان اللہ۔ اے دین جڑا اے دین بس چوں چوں نہ ہوئے، شوں شاں چی چوں با، اے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بساں روک لو۔ میں کیا گل کی ہے، اگر جی عجیب جانور دی تقریر ہے، بساں روک لو،
عجیب جانور خطاب کرے گا، بسا روک لو جناب ڈنگر ڈاکٹر صاحب دا خطاب ہے، بسا روک لو جناب لومبڑ صاحب تقریر کرنے گے، ادھروں بھی بسا پھڑ کے لئی آؤ ویگنا جیپاں کاراں، یہ جی صدر پاکستان دا خطاب ہے۔ اور سن لو تاندلیاں والا دے لوگوں، خطبہ جمعہ ہے، جمعہ پڑھنے واسطے آئے ہو، اسی بالکل کسی نو یہ نہیں کیا سائیکل والے نو کہ ادھر آ مولوی منصور جمعہ پڑھانا ہے تینوں پتہ نہیں، اسی کسی موٹر سائیکل والے نو نہیں پھڑیا، چل ساڈی مسیتے مول بندہ ہے جڑا ساڈے وال آوندا ہے وہ قرآن لے آوندا، محمد دی سچی زبان لے آوندا ہے، اسی کسی نو پھڑ کے نہیں لے آوندے، وہ اپنے آپ آوندے نے تے رب لے کے آوندا ہے، اور انشاءاللہ قرآن حدیث لے آوندے رہاں گے، کہو انشاءاللہ۔ رب کائنات نے اس بات کا اعلان فرمایا، مالک کائنات اعلان کر رہے ہیں دنیا جہان دے اندر رہن والے ہو وعباد الرحمن، مالک کائنات فرمانے نے فرمایا کہ رحمان دے بندے، یا اللہ تیرے بندیاں دی علامت کیا ہے؟ فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا کہ میری زمین تے عاجزی دے نال انکساری دے نال چل دے نے، نیویں پیر ہمیشہ عاجز تے باج غرور نہ مانے، اچا سر سرداری والا سن تو یار سیاڑے، ادب سلامہ قدمہ تائی جد قد رب کراوے، اچے سر نو پولے وجن جد قد ویلا آوے، فخر نہ کرو تکبر نہ کریا کرو، رب فرمانے نے جتنے نیویں پہ جاؤ گے میں اتنے ہی بلند کر دیاں گا، تو سبحان اللہ۔ کیونکہ خطبہ جمعہ ہے، میں بڑی محتاط گفتگو کر رہا اللہ دی توفیق نہ، اگوں جو مالک نو منظور ہے کیوں وہ حکم دے مطابق پتہ نہیں ہلدا، وہ حکم دے بغیر میرے دوستوں پتہ نہیں ہلدا، جب تک اس کی مہربانی نہ ہوئے بندہ بات نہیں کر سکتا، اس کا فضل نہ ہوئے بندہ سن نہیں سکتا، اس کا کرم نہ ہوئے مسیتے آ نہیں سکتا، اس کا فضل نہ ہوئے مسیتے بیٹھ نہیں سکتا، اس کا فضل نہ ہوئے حق کہہ نہیں سکتا، اس کی مہربانی نہ ہوئے اللہ پاک دی رحمت نہ ہوئے تے بندہ میرے دوستوں ایک بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں مبارک دینا تاندرا والا دے لوگوں، تسی قرآن سننے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سننے والے، اللہ دی توحید نو سننے واسطے آئے ہو، نبی پاک دی سنت نو سننے واسطے آئے ہو، اور میں اس بات کا بھی اعلان کر دینا چاہنا ہوا توحید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ایسی دولت ہے، یہ ایسا سودا ہے، یہ ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے جڑی ریالاں دے نال نہیں ملدی، ڈالراں دے نال نہیں ملدی، درہم و دینار دے نال نہیں ملدی، سونے چاندی دے نال نہیں ملدی، فیکٹریاں تے میرے دوستوں کوٹھیاں دے نال نہیں ملدی، یہ ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے، میں کیوں نہ کہاں توحید تے نبی پاک دی سنت یہ ایسا سودا ہے جڑا بازار چوں نہیں ملدا، پروردگار تو ملدا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور میں ایک سپیکر پڑھیا ہے بڑا میرا دل خوش ہے، بھائی عتیق صاحب کی بیٹھک دے اندر سپیکر لگا ہے بڑا سونا کہ مجھے شرک و میرا دل شرک و بدعت سے، میرا دل شرک و بدعت سے بیزار ہے اور مجھے سنت رسول سے پیار ہے، ذرا کہو صلی اللہ ہو۔ اہل حدیث یوتھ فورس ضلع فیصلہ آباد کی طرفوں بڑا پیارا سپیکر، میرا دل شرک و بدعت سے بیزار ہے اور مجھے سنت رسول سے پیار ہے، ایک بار پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس بات کا اعلان کرنا چاہنا ہوں ابو بکر صدیق دی صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم دی عدالت، حضرت عثمان دا حیا، حضرت علی دی شجاعت رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت بلال دی اذان، آمنہ بلال دا نظام صلی اللہ علیہ وسلم، حسن و حسین دی محبت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیار، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ادب و احترام، یہ ایسی پیاری نعمت ہے، یہ ایسا پیارا سودا ہے جیڑا کسے دکان تو نہیں ملتا، رحمان تو ملتا ہے۔ ایسی پیاری دولت ہے جیڑی دولت کسے مارکیٹ وچوں نہیں ملتی بلکہ علی کل شیء قدیر تو ملتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے حضرت حسن و حسین دے بارے اعلان کیتا۔ بعض لوگ ایویں ساڈے تے اعتراض کرتے ہیں، اے جی حضرت حسن نو نہیں مانتے، آواز تھوڑا کٹ کرو، حضرت حسن نو نہیں مانتے،
اے حضرت حسین نو نہیں مانتے. آؤ میں گزارش کرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اللہ اے پروردگار عالم مینوں حسن و حسین دے نال پیار ہے، تو بھی حسن و حسین نال پیار کریا کر. اے میرے اللہ جڑے حسن و حسین دے نال پیار کردے نے تو انہاں نال بھی پیار کریا کر. اچھی کہو سبحان اللہ. اور میرے دوستو بزرگو عزیز بھائیو، جنہاں دی والدہ دا نام فاطمہ ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں دے ابو دا نام علی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں دے نانا جان دا نام محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کیوں نہ پیار کریے، اسی کیوں نہ محبت کریے، اسی کیوں نہ ادب و احترام کریے. نبی پاک نے فرمایا، آپ فرمانے نے حسن و حسین جنت دے نوجواناں دے سردار ہون گے. میرے دوستو بزرگوں، جو اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیتا ہے اور جو رسول پاک دی زبان وچوں اعلان ہو چکا ہے، اسی مننے ہاں، تسلیم کرنے ہاں. الحمدللہ بدر منیر دی ذات نال بھی پیار ہے، احمد مجتبی دی بات نال بھی پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر مقام اپنا اپنا دیکھو نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتوں تک فرمایا، آپ دی ذات گرامی نے فرمایا، سوال کیتا گیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں، اللہ دے پیارے پیغمبر اگر کسی دا والد فوت ہو جائے، والدہ بھی دنیا تو چلی جائے، وہ بندہ کی کرے؟ امی بھی دنیا تو رخصت ہو جائے، ابو بھی دنیا تو رخصت ہو جائے، پھر وہ بندہ کی کرے؟ انہوں کی کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اپنے ابو دے یاراں دی عزت کرو. کہو سبحان اللہ. وہ اپنے ابو دے یاراں دا احترام کرے، اپنے ابو دے بیلیاں دا احترام کرے، اپنے ابو دے دوستاں دا احترام کرے، انہاں لوکاں دی عزت کرے جڑے او دے ابو دے نال پیار کردے رہے، جنہاں دا او دے ابو دے نال پیار تے محبت سی، اٹھن بیٹھن سی، انہاں دا احترام کرے. تے جڑی والدہ دنیا تو چلی جائے، اونوں چاہیے اپنی امی دیاں سہیلیاں دی عزت کرے. کہو سبحان اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسیاں پیاریاں باتاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسیاں پیاریاں باتاں دسیاں. آپ نے فرمایا اپنے ابو دے اپنے ابو دے دوستاں دے نال ادب و احترام دے نال پیش آؤ، اپنی امی دیاں سہیلیاں دی عزت احترام کرو. اس پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیارے الفاظ دسے اور کتنے پیارے جملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے. آؤ میرے دوستو، میں اعلان کرنا چاہنا، اس بات کی دعوت دینا چاہنا، اللہ پاک کی مہربانی دے نال اس بات کا اعلان کرنا چاہنا کہ جس بات کا حکم نبی پاک نے فرمایا ہے انہوں اپناؤ، جو نبی پاک نے دسے ہے وہ عمل کرو. عزت ہی عزت ہے. اور قرآن نے کی کیا؟ رب العالمین فرمانے نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اللہ پاک فرمانے نے فرمایا جہاں ماں باپ بڑھا ہو جائے، دونوں وچوں ایک بڑھا ہو جائے یا دونوں بڑھاپے نو پہنچ جان، رب فرمانے نے اف تک بھی نہیں کہنا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اللہ پاک فرمانے نے اف تک بھی نہیں کہنا. میرے دوستو بزرگوں عزیز بھائیو، دو لفظ عربی زبان دے اندر استعمال ہوئے نے، ایک اف دا لفظ، ایک توف دا لفظ. توف اور اوف، توف کنوں کہندے نے؟ او میل جیڑی کن دے وچوں کڈی جائے. اوف کنوں کہندے نے؟ او میل جیڑی انگلی دے نو دے تھلیوں کڈی جائے. میرے دوستو بزرگوں، کن وچوں میل کڈن لگیا ذرا تکلیف ہوندی ہے، تھوڑی جی تکلیف ہوندی ہے، پر جیڑی میل نو دے تھلیوں کڈی جائے معمولی جی تکلیف بھی نہیں ہوندی. رب تعالیٰ دی ذات نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. رب ذوالجلال فرماندے نے جتنی تکلیف نو دے تھلیوں میل کڈن لگیا ہوندی ہے، اپنی امی تے اپنے ابو نو اتنی تکلیف بھی نہ دیا کرو. اللہ میں تیری ذات تو صدقے جا، رب کتنا مہربان. اور میرے دوستو میں اس بات کا بھی تذکرہ کرنا چاہنا، ساری رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا. اللہ فرمانے نے اپنے آپ نو اپنی امی دے سامنے، اپنے ابو دے سامنے جتنا گرایا جاتا ہے اتنا گرا لے، جتنا ذلیل سمجھا جاتا ہے اتنی ذلیل سمجھ. یہ نہ کہ ابو جی تانوں پتا نہیں میں بڑیاں ڈگریاں والا، ابو جی تانوں پتا نہیں میں بڑا جناب پڑھیا لکھیا، تسی مینوں جان دے نہیں میں بڑا انگلش
انگلش بڑی بولنا وا میں جناب بڑا جناب شان شوکت والا ابو جی تسی میرے بارے ایویں گل کر دیندے ہو میں شیر پنجاب ہاں میں شیر پاکستان ہاں میں شیخ الحدیث محدث زمان میں تے امیر المجاہدین ہاں ابو جی تانوں پتہ نہیں میرا مقام تے مرتبہ کی ہے رب فرما دے نے مت ہو جی بات کر میں ناراض ہو جاواں گا اللہ جی کیویں راضی ہو گے فرمایا امی ابو دے سامنے اپنے آپ نو ذلیل سمجھنا تیرا کام ہے اور دنیا تے تیرے سر تے عزت دی پگ بن دینا میرا کام ہے جتنا ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو گرائے گا میں عزت تے مرتبہ عطا کراں گا امی دے پیر گھٹیا کر جدوں ٹوپی پائی ہوے جیکٹ پائی ہوے اینک پائی ہوے سر تے کیپ ہوے تے پروفیسر ہوے خطیب ہوے مسجد امام ہوے تراویحاں پڑھان والا ہوے تے امی دے پیر گھٹ رہا ہوے آسمان تے مالک ویکھ کے کتنا خوش ہوندا مالک کتنا خوش ہوندا ویکھ کے کہ ٹوپی والے جیکٹ والے اینک والے اور اتنا شان مرتبہ مقام میرے کو پان والے پھر اپنی امی دے پیر دبا رہے ہیں فرمایا کیا میں تیری عزت ہور وعدہ کر دیتا ہے دوسری بات اور میرے دوستو اتنا مقام تے مرتبہ تے شان تے عظمت اللہ عطا کرے پھر بھی اپنے ابو جی دے پیر گھٹے ابو جی دے نال آ کے سلام لوے کندھے دبائے سر دبائے اور کہے ابو جی کوئی تکلیف تے نہیں ابو جی کوئی میرے لائق آدر ہوئے کوئی حکم ہوئے آسمان تو آواز آندی ہے زمین تے تیرے تے اے راضی نے عرش برین تے تیرے تے میں راضی ہوں کہو سبحان تو میرے دوستو بزرگوں عزیز بھائیو میں جس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں چنگے بڑھیے چنگے اور میں جس بات کو بیان کرنا چاہنا اللہ پاک کی ذات نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا افسوس اس بات ہے اج جناب سانو رب دے قرآن نبی پاک دے فرمان دا پتہ ہی نہیں رہا میں اگلے دن ایک جگہ کہہ بیٹھا میں کہ محرم وچ لوکی شادیاں نہیں کرتے پتہ نہیں لوگوں کو کی ہو گیا ہے محرم دے اندر شادیاں کرنی چاہیے ایک بابا کہنے لگا کسی اور نہ آکھی نہیں کرنی چاہیے چپ کر جا یہ گل کسی اور نہ دسی میں بابا جی کرنی چاہیے نے اللہ دے قرآن نے پابندی نہیں لائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نے پابندی نہیں لائی بابا جی جس بات دی پابندی رب دا قرآن نہ لائے نبی پاک دا فرمان نہ لائے وہ پابندی کدی نہ لاؤ بابا جی کہنے لگے نا ایویں مولوی گلا نہ کر یہ گل ہون نہ کتے کری نہیں شادی محرم ہی کرنی چاہیے میں بابا جی کیوں جڑا بندہ محرم دے اندر شادی کرے دلہن مر جاندی ہے دلہا مر جاندا ہے دوویں مر جاندے نے دوویں نہ مرن دونوں چوں ایک مر جاندا ہے میں بابا جی اگر نہ مرن پھر اللہ پاک انہاں نوں اولاد نہیں دیندا نہ دھی دیندا ہے نہ پتر دیندا ہے میں کہا بابا جی اگر اللہ پاک اولاد دے دے پھر تو بھابی ہوئے گا اور کی پھر کوئی گل کرنا نہیں وہ جیڑی گل اللہ پار نہیں پایا جیڑا پار امام کائنات محمد الرسول اللہ اور ذرا بولو او بھی ذرا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا پار اللہ پاک نے نہیں پایا جس بات کا حکم اللہ نے نہیں کیتا نبی پاک نے نہیں کیتا کیا لوڑ ہے اپنے اتنے پہاڑ پاؤن دی آؤ میرے دوستوں بزرگوں میں اعلان کرنا چاہتا ہوں توجہ فرماؤ اور اس قرآن کے بارے میں یہ بھی بات کہنا چاہنا کسی بڑے نصیبہ والے بندے قرآن دی خاطر نبی پاک دے فرمان دی خاطر اس مقام سے آن والے ہو عتیق صاحب اگے گزارش کروں گا مسجد بھر گئی ہے باہر کوئی انتظام کرو یوتھ فور کے ساتھی باہر انتظام کرو تمہیں پتا بھی ہے کہ تاندلیا والا دی جماعت اس قدر فعال جماعت ہے متحرک جماعت ہے اور وفادار سے باوقار جماعت ہے ایسے تو جمعہ ہے اگر جمعے کو علاوہ جلسہ ہوتا یا اچانک بھی میرے دوستوں کوئی خطیب آ جائے اعلان ہو جائے یہ پروانے آ جاندے نے اور میں تمہیں مبارک دینا وا اور حدیث نو سننے والے ہو توحید نو سننے والے ہو قرآن سننے والے ہو آقا دا شان سننے والے ہو دین اسلام دیا گلا سننے والے ہو وفا عزت ادب و احترام والیاں گلا سننے والے ہو اور چنگیاں دا فضلہ سننے والے ہو اور چنگیاں گلا سننے والے ہو اور میں تمہیں کیوں نہ مبارک دیا تسی او لوگ ہو جڑے رب دا قرآن آقا دا فرمان سننے والے لوگ ہو اور جنت دے باغاں دے پھلاں نو چننے والے لوگ ہو جی ایتھے کٹھے ہو اللہ تمہیں جنت وچ بھی کٹھیا کر دے اچھی آمین باقی گل سنو ایویں مولویاں نوں ڈرایا نہ کرو دھمکایا نہ کرو میں حیران ہو جانا وا رات جناب رات مریض کے جلسہ آخری تقریر اتنے میری 4 بجے کسی جلسہ ختم ہویا تے دوست بڑا کی کہن مولوی جی حالات بڑے خراب نے
کوئی بات نہ کریا کرو اگے مولویاں دے کھتے پے نے حکمران تے تسی کوئی گل نہ کریا کرو. میں یار بڑے عجیب آدمی ہو تسی, سمجھ نہیں آتی. یہ جس وقت آیا انہیں ایک کتا سجی کاچے چ لیا, دوسرا کتا کھبی کاچے چ لیا کہ اسی اینی بھی نہ گل کریے کہ کتیاں والی سرکار تینوں کتیاں نال پیار, تینوں نبی پاک دے فرما برداراں نال پیار نہیں, تینوں توحید والیاں دے نال کوئی محبت نہیں, نہ تیرے دل پاکستان دی خیر خائی, نہ انسان دی خیر خائی, نہ نبی پاک دے غلام دی خیر خائی. اور سنو توجہ دے نال میرے دوستو بزرگو عزیز بھائیو, چاہے جمعہ ہوئے, ہفتہ ہوئے, اتوار ہوئے, سوموار ہوئے, منگل ہوئے, بدھ ہوئے, جمعرات ہوئے, رات دا جلسہ, دن دا جلسہ, بازار دے اندر, مسجد دے اندر, مدرسے دے اندر, میں تے جدوں دا اللہ دی رحمت دے نال مسلک اہل حدیث قبول کیتا ہے, رب نے جدوں دی مینوں یہ دولت دتی ہے, میں تے اعلان کر رہا ہاں اسی قرآن تے حدیث بیان کراں گے. اور میرے دوستو جیڑا ساڈے رستے نو روکے گا اسی اونوں روکاں گے, ٹوکاں گے, اسی چوکا چ لتر ٹھوکاں گے انشاءاللہ. او مر گئے ہو انشاءاللہ تے کہہ دیو. اس واسطے میں تہاڈے اگے اپیل کراں گا, مت معمولی دیاں گلاں کرے ایویں جی مولوی جی پتہ نہیں کی ہو جائے گا. اساں تے اللہ نے سپرد کیتا معاملہ کیوں, اللہ دا قرآن پڑھیا ہے اور اس سے پاک پیغمبر جناب محمد اگے ٹھیک پہلا ٹھیک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ, بس ٹھیک ایتھے رہن دو نہ چاہیے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان اور اللہ دا قرآن اے جنوں مل جائے اے بہت بڑی نعمت ہے. آؤ میں دسنا چاہنا وا وعباد الرحمن, میرے دوستو بزرگوں رب تعالیٰ فرمانے نے میرے بندے وہ نے جڑے میری زمین تے عاجزی دے نال انکساری دے نال چل دے نے. تانیاں والا دے لوگو اردا گرد تو آن والے ہو, تسی آ رہے ہو مسجد وال بڑی عاجزی دے نال انکساری دے نال, اور میں گزارش کراں تسی سارے عاجز ہو, سارے انکسار ہو, تواڈے سارے دے اندر بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے, اور قرآن دا پیار, نبی پاک دے فرمان دا پیار ہے. کیونکہ جنوں اللہ پاک اپنے گھر وال لے آئے اونوں اللہ نال بھی پیار ہے تے اللہ نو او دے نال پیار ہے. کہو سبحان اللہ. رب نے سانو اپنے گھر لے آندا ہے. او ٹیٹو بس, اللہ پاک نے سانو اپنے گھر لے آندا ہے. میرے دوستو بزرگوں عزیز بھائیو سنو, فرمایا رب تعالیٰ دی ذات نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میرے بندے کون نے جڑے جاہلاں دے نال, فرمایا الجھدے نہیں, جاہلاں دے نال باس مباحثہ نہیں کردے بلکہ سلام کہہ کے گزر جاندے نے. نال ہی رب العالمین اعلان فرما رہے نے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. میرے بندے وہ نے جڑے سجدے کرتے ہیں تے میری خاطر, قیام کرتے ہیں تے میری خاطر کرتے ہیں. اور میں اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہنا وا جڑا صالح بندہ بن جائے اللہ پاک دا, اس تو بڑی وہ واسطے ہور کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو صالحین میں شامل کر لے, آمین کرو. اور یہ بڑی وڈی ڈگری جے قرآن پاک نے اس نو بیان کیتا ہے. رب تعالیٰ دی ذات فرمانے نے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا جن نے میری بات منی, میرے حبیب کی بات منی, میں قیامت والے دن انہاں لوکاں دا ساتھ نصیب فرماواں گا جنہاں اُتے میں انعامات فرمائے. وہ انعامات یافتہ لوگ کون نے؟ نبیاں دے نال ہون گے, صدیقین دے نال, شہداء دے نال اور صالحین دے نال ہون گے. رب فرماندے نے وحسن اولئک رفیقا. یہ بڑے چنگا ساتھ ہے, اللہ سارے نو نصیب کرے. اور اے مدرسہ میرے دوستو جیڑا کہ قاسم شہید اتنا پیارا نام, ایک نوجوان نے اللہ دی رضا دی خاطر اپنی جان قربان کی تھی. میرے دوستو بزرگوں ہن اے مدرسہ قاسم شہید
اس تو جناب جامعہ قاسم شہید بنا دیتا گیا جتھے قرآن دی تعلیم اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی تعلیم جاری. اور اللہ پاک دا بڑا احسان ہے میرے برادر میرے عزیز عتیق صاحب دس رہے سن کہ بچے بیرونی بھی پڑھ رہے ہیں. اور لوگوں اگر شرک تو بچنا چاہتے ہو بدعت تو بچنا چاہتے ہو قرآن و حدیث اپنے بچیاں نو پڑھاؤ. اور میں کیوں نہ کہا آسمان تو آواز آتی ہے شرک تو دور ہو جاؤ بدعت تو دور ہو جاؤ چگلی تو دور ہو جاؤ جھوٹ تو دور ہو جاؤ فراڈ تو دور ہو جاؤ گلے تو دور ہو جاؤ شراب تو دور ہو جاؤ. فرمایا کہ غلط چیزاں تو دور ہو جاؤ بے غیرتی تو دور ہو جاؤ بے حیائی تو دور ہو جاؤ. آسمان تو آواز آتی ہے کہ فراڈ بازی دغا چگلی گلا ہر قسم کی برائی تو دور ہو جاؤ. اللہ جی تسی کی کرو گے؟ فرمایا میں جنت دے قریب کر دیاں گا جہنم تو دور کر دیاں گا. کہو سبحان اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی بات منن دے نال کتنا پیارا سنگت کتنی پیاری سنگت ملدی ہے. نبیاں دا ساتھ صدیقاں دا ساتھ شہیداں دا ساتھ اور صالحین دا ساتھ ملدا ہے. اور میں اتنا راضی ہویا اس دفعہ اللہ نے مکہ مدینہ رمضان دے اندر دکھایا. اور جس وقت جدے پہنچیا تے دوستاں نے دسیا کہ جناب حاجی عبد الشکور معاذ صاحب انہاں دے بندے جناب سارے ہی نمازی اور اوتھے جناب آؤ ملن واسطے چلیے. میرے دوستوں میں گیا کہنے لگے جی ترس دیو ہر پاسے جناب نمازی نمازی بیٹھے نے. اور میں انہاں کو پوچھیا کہ ایک بندہ بھی ایتھے بے نماز نہیں؟ اگے جی بزرگاں والوں یہ آرڈر اور اعلان ہے کہ جتنا مرضی نقصان ہو جائے نماز میں کوتاہی نہیں کرنی. اور دوسری بات یہ ہے انہوں کا کہنا ہے کہ بے نماز نہ ساڈے کارخانے رہے ایتھے جیڑا رہے وہ نماز پڑھے. اللہ سونیا تیری زمین تے کوئی بے نماز نہ رہے. آکو آمین. اللہ سارے انہوں نمازی بنا دے. اچھی کہہ دیو. اور لوگوں نماز بندہ پڑھنے والا داڑھی رکھن والا اور اللہ تو ڈرن والا ذکر ذکار کرنے والا ہوئے رب دنیا میں بھی عزت عطا فرماندے نے اور اللہ پاک آخرت میں بھی عزت عطا فرماندے نے. آؤ میرے دوستو میں جڑی بات کرن لگا وا جڑا بندہ صالح وے صالح بندے واسطے دعا ہوندی ہے. دن رات دعا ہوندی ہے 5 ٹائم نماز دے اندر دعا فجر دی نماز دے اندر ظہر دی نماز عصر دی نماز مغرب دی نماز عشاء دی نماز عید الفطر عید الاضحیٰ دی نماز نماز جمعہ نماز تراویح نماز جنازہ تو علاوہ ہر نماز دے دعا ہوندی ہے. کیونکہ اچھی بولو جنازے وچ تشہد کوئی نہیں اتحیات جنازے وچ کوئی نہیں. باقی ہر نماز دے اندر کی دعا ہو رہی ہے؟ صالحین واسطے دعا اتحیات للہ. اچھی کہو سبحان اللہ. بڑے بڑے پابندی لان والے آئے محرم دے اندر پابندی لا دیتی. قاری عبد الحفیظ صاحب تے پابندی لا دیتی حافظ عبداللہ صاحب تے پابندی لا دیتی حنیف ربانی صاحب تے پابندی لا دیتی خالد مجاہد صاحب تے پابندی لا دیتی شفیق الرحمان چشتی صاحب تے پابندی لا دیتی یوسف پسروری صاحب تے پابندی عثمان شاکر صاحب تے پابندی اسی طرح جناب اور علماء کرام تے پابندی. مینوں ایک بندہ کہندا ہے جی تہاڈی نظر بندی تہاڈی زبان بندی تہاڈے تے کوئی پابندی. میں کہا پابندی وڈیاں مولویاں تے لگدی ہے کدی نکیاں تے بھی لگی ہے. تے دوسری بات یہ ہے اگر ساڈے تے کوئی لا بھی دے اسی کدی لتر تے نہیں سمجھیا اسی جتھے ٹر جانے ہاں اسی کہنے کھولو سپیکر قرآن پڑھو نبی پاک دا فرمان پڑھو تاکہ بدعت ذلیل ہو جائے محمد دی سنت چمک جائے صلی اللہ. میرا مل کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں بزرگوں عزیز بھائیوں یہ ہوئی علماء اہل حدیث دا اعلان ہے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دا یہ ہوئی اعلان ہے. اور حکمرانوں اگر پابندی لانی ہے سینمیا تے پابندی لاؤ میلیا تے پابندی لاؤ چکلیاں تے پابندی لاؤ قوالی تے پابندی لاؤ تپلے سرنگیاں واجے گاجے ڈھول ٹمکیاں تے پابندی لاؤ. اور اگر پابندی لانی ہے کہ چوری تے پابندی ڈاکے تے پابندی شراب تے پابندی بدکاری تے پابندی بے حیائی تے پابندی لاؤ. سن لو کہ تسی کہو قرآن حدیث تے پابندی لگ جائے یہ نہیں ہو سکتا. اسی جب تک زندہ رہاں گے رب دے قرآن تے پابندہ محمد دی سچی زبان دے پابندہ انشاءاللہ. اجے گونج نہیں پئی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک دی ذات نے اعلان فرمایا میرے بندے ہو نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ میں تیرے قرآن تو قربان. رب دی ذات فرماندے نے اور لوگوں میرے بندے میری خاطر راتاں گزار دے نے. تے مولانا عبد الصمد صاحب اللہ انہاں نوں صحت نال لمبی عمر دے اللہ شفا دے آمین کہو. وہ پتہ کی کہندے ہوندے نے
مسلمانہ تیری کیڑی مسلمانی ہے، تیرے آکھے لگ دی نہ ایک زنانی ہے، دودھ وچ چھپڑا وچوں پاندا پانی ہے، ڈڈی مچھی پاویں وچوں تارے آ رہا، مسلمان رب نو تو جا وسارے آ، تائیں اے ناراض تے ایتھے رب پیارے آ، اللہ ساڈے تے راضی ہو جا، اچھی آمین۔ میرے دوستوں بزرگوں میں دعوت دینا چاہنا ہوں، آؤ رب دا قرآن گواہی دے رہا ہے، اور دیکھو 5 ٹائم دعا ہوندی ہے، دعا کنا واسطے؟ صالحین واسطے قرآن نے اعلان فرمایا، رب العالمین اعلان فرمانے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ 5 ٹائم دعا ہو رہی ہے صالحین واسطے دعا ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کتنے نصیباں والے صالح بندے نے جنہاں واسطے دعا ہوندی ہے، اور یہ وہ دعا ہے جیڑی محمد الرسول اللہ بھی کردے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور گل سنو دھیان دے نال، صالحین دی بات آئی ہے کہ میں اللہ دی رحمت دے نال کیوں نہ کہواں، رب تعالیٰ دی ذات نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ اللہ پاک فرمانے نے میرے صالح بندے، ابراہیم فرمایا لوط بھی میرا صالح بندہ، نوح بھی میرا صالح بندہ علیہ السلام۔ اور میں اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہنا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، نبیاں دے گھروں تو لوط علیہ السلام دی بیوی، نوح علیہ السلام دی بیوی، نبیاں دے گھر دا کھان والیاں، بڑا پاکیزہ رزق، اور جڑے گلاں کردے نے فلانے دربار تو جڑا مکھانے کھا لوے، مونگ پھلی کھا لے، جیڑا جناب چھوارا کھا لوے بیڑا پار ہو گیا، پھلڑیاں کھا لوے بیڑا پار ہو گیا، فلاں دربار تو جیڑا مرونڈا کھا لوے، جناب ٹانگر کھا لوے انہاں بیڑا پار ہو گیا۔ اے مرونڈ تے ٹانگر کھان والے ہو بیلیو ذرا توجہ فرماؤ، میں اعلان کرنا چاہنا، اے فلاں دربار دی جڑا مٹی لے آوے شربت بنا کے پی لوے بیڑا پار ہو گیا، جیڑا جناب فلاں جگہ تو جا کے پتھر لے آوے وٹا چک لے آوے کامیاب تے کامران ہو گیا۔ اور لوگوں سن لو، اور پنڈارے تے نظروں نیازا کھان والے ہو تے کھلان والے ہو، میں اعلان کرنا چاہنا وا اللہ دے نبی نوح علیہ السلام دی بیوی پاک پنڈارا کھاندی رہی، لوط علیہ السلام دی بیوی بڑا بہترین پاکیزہ منزہ پنڈارا، بڑا سونا کھانا، بڑا نفیس ترین کھانا جہدے اندر کسے قسم دا شک نہیں، نبی دا گھر بھی آلہ ہوندا ہے، نبی دے گھر دا کھانا بھی آلہ ہوندا ہے، دونوں نبیاں دی بیویاں نبیاں دے گھروں تبرک کھادا، ایمان بھی نہیں ملیا تے ہدایت بھی نہیں ملی۔ اجے بھی تینوں سمجھ نہ آئے تے تینوں کون سمجھائے؟ اور میں بڑی محبت دے نال یہ بھی بات کرنا چاہنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر دیکھو قرآن پاک نے ایک بات کہی، رب العالمین فرمانے نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرمانے نے جڑا میرے تے توکل کر لیندا ہے میں اس نو کافی ہو جانا۔ پر ساڈا کی حال ہے؟ تھوڑی جی بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، تکلیف آئی، بخار چڑھ گیا، کھانسی ہو گئی یا اور کوئی ازمائش آ گئی، میں تویز لین واسطے جا رہا ہاں، یہ کدی فیصل آباد جانا ہے، اسلام آباد جا رہا ہے، سرگودے جا رہا ہے، یہ جناب ستیانے جا رہا ہے، یہ گجرانوالے، یہ جناب گجرات جا رہا ہے، لاہور جا رہا ہے، ملتان جا رہا ہے، رحیم یار خان جا رہا ہے، میں جی تویز لین واسطے جا رہا ہوں، اور بڑے بڑے فیکٹریاں تے کاراں والے مربیاں والے یہ تویز لین جا رہا ہے۔ میرے دوستو تویز لین واسطے کون جا رہا ہے؟ جڑا ہزاراں پتی ہے، کوئی لکھاں پتی ہے، کوئی ارباں پتی ہے، کوئی خرباں پتی ہے، کوئی فیکٹریاں تے کارخانیاں دا مالک ہے۔ تویز لین کدے کولوں جا رہا ہے؟ جہدے کول سائیکل بھی نہیں۔ تینوں اجے بھی سمجھ نہ آئے تو تینوں کون سمجھائے؟ اگر یہ تویز کام کرے یہ خود پجاروں نہ لے لوے۔ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک گل سنائی، کہنے لگے میں ایک مولوی نو ملنے واسطے گیا گجرانوالے، مولوی دے گھر دے سامنے لینڈ کلوزراں، ہزاروں گڈیاں، بڑیاں بڑیاں جیپاں، بڑیاں بڑیاں کاراں، تے جناب اندر بیٹھ کے تویز لکھ رہا سی مولوی۔ تے میں آکھیا یار تو ایک کام کدوں دا شروع کیتا ہے؟ آکھیا علامہ صاحب جہاں کاروبار صحیح نہ چلے وہ میرے کو آ جانا، میں اللہ اللہ کر دینا کام سیٹ ہو جاتا ہے۔ علامہ صاحب فرمان لگے اے نہ چلے نہ چلے تیرا تے چلیا ہی نہ۔
یہاں نہ چلے نہ چلے تیرا تو چلے آئی اور تویز کرنے والے مولوی ہو. اور میں بھی بات کہاں گا چاہے وہ وہابی نے دیوبندی نے بریلوی نے خطیب نے امام نے یا میرے دوستوں گوشہ نشین نے مبلغ نے یا واحد نے مینو مت تانا دیو تا فلانا مولوی لکھتا رہا مت بات کہو تا فلاں شیخ الحدیث تویز کرتا رہا. میں کلمہ شیخ الحدیث دا نہیں پڑھیا مولوی دا نہیں پڑھیا خطیب دا نہیں پڑھیا امام دا نہیں پڑھیا. میرا مسلک علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نہیں, میرا مسلک یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نہیں, میرا مسلک حاجی معاذ صاحب نہیں, میرا مسلک حاجی سعید صاحب نہیں, میرا مسلک میرا بھائی عتیق نہیں, میرا مسلک قرآن ہے محمد کی سچی حدیث ہے صلی اللہ. مت مینو تانا دے فلانا مولوی کرتا رہا فلانا مولوی کرتا رہا. اسی کہنے لوگوں ساڈے بھائی غلطی کوتاہی کمی ہو سکتی ہے, ساڈے مسلک کی کوئی کمی نہیں. ساڈا مسلک رب دا قرآن ہے محمد دا سچا فرمان ہے. آواز نہیں آئی صلی اللہ ایک باری پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اویا جتنے مولوی میرے دوست بزرگ سارے میرے تو بہتر نے, میں سب تو زیادہ گناہگار بیکار آدمی بالکل نکما بندہ تا باندلیا والا دے اندر اعلان کر رہا ہے. یہ جتنے تویز کرنے والے نے انہاں نوں کہو تویز لکھو بش دے خلاف, تویز لکھو ٹونی واسطے, اور تویز لکھو واجپئی واسطے. انہاں تینا حرام زادیا الو دیا پٹھیا کولوں ساڈی جان چھڑ جائے. پر تہاڈا تویز جدوں کام کردا ہے نوح دا سس دے خلاف اور سس دا نوح دے خلاف اور تہاڈا تویز کام ہی نہیں کرتا. یا جتنے بزرگ نے انہاں دا جدوں بھی پھوکا وجے ساڈے والی وجدا میں شٹالا ساڑ دینا, میں کماد ساڑ ہندو ساڑ حرام دیا. تیرا پھوکا ساڈے جو رہ گیا حیا ہی کوئی نہیں رہا تہاڈے چ, اور مر گئے ساری عمر قرآن سنا سنا کے. اور امام کائنات محمد آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بزرگ کہے میں پھوکا مار کے فلانا پنڈ اڑا دینا, میں پھوک مار کے علاقہ ساڑ دینا, بالکل غلط کہندا ہے. انہوں کہو ہندو ساڑ کافر ساڑ. پتا چلیا رب دا قرآن سچا ہے محمد دا فرمان سچا ہے. ذرا گونج پہ جا اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات پھر بالکل اسی طریقہ لو تاندلیا والا دے لوگو, یہ بات اسی طریقہ لو. کئی بندیاں نو اسی کہنے ہاں کہ قرآن تے غور کرو, افلا یتدبرون القرآن. رب العالمین فرماندے نے میرے قرآن تے غور کرو, میرے قرآن تے غور کرو. تے کئی سانو کہندے نے مولوی جی جڑے قرآن تے اساں غور کرنا سی وہ تے 10 پارے بکری کھا گئی, غور کدے کریے. میں کہا بکری نو کون کھا گئی حلال دیا مینو اینا تے دس دے بکری نو کون کھا گیا. وہ بکری دا بیڑا غرق, اس بکری اتنے خدا دی لعنت جیڑی قرآن کھا جائے وہ جمی نہیں, وہ پیدا ہی نہیں ہوئی. ایویں گلاں نے یہ قرآن تے ہوئے جنہوں کوئی شیر نو صبر نہیں کر سکتا, صبر نو پیش نہیں کر سکتا, کوئی شدہ مدہ نہیں بدل سکتا, حرف نہیں بدل سکتا. اور میرے دوستو بزرگوں جس قرآن دی شیر صبر اللہ بدلن نہیں دیندا اس قرآن نو بولو بکری کھا سکدی, اچھی بولو کوئی بکرا کھا سکدا. اور تو بکری بکرے کی بات کرنا کوئی کٹا بچہ ہڑکی مجھ بھی نہیں کھا سکتی. تو ہر کسے گلاں کرن دیا سانو نہ اس طرح دھوکھے دیو. اساں قرآن پڑھیا ہے جناب محمد دا سچا فرمان پڑھیا. گونج پہ جائے گونج کہو صلی اللہ علیہ وسلم. صالحیت دا تذکرہ ہو رہا ہے میرے دوستو بزرگوں عزیز بھائیو, غور کرو ذرا. رب دی ذات نے فرمایا میں نبیاں دا ساتھ نصیب کراں گا, شہداء دا ساتھ, صدیقین دا ساتھ, صالحین دا ساتھ, وحسن اولئک رفیقا. فرمایا یہ بڑا چنگا ساتھ ہے. اور صالحین تو میرے قرآن پاک اللہ پاک نے اور یاد کرا دیتا ہے. رب دی ذات نے انبیاء دا نام لے کے فرمایا یہ سارے دے سارے صالحین سن. فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ نے نبیوں کے نام لے کے فرمایا یہ سارے میرے نبی صالح سن. لوگوں غور کرو عقیدہ بھی سن دے جاؤ. ہر نبی صالح میں
پر ہر صالح نبی نہیں. ہر نبی اچھا ہوندا ہے پر ہر اچھا نبی نہیں. ہر نبی دیانتدار ہوندا ہے پر ہر دیانتدار نبی نہیں. ہر نبی نمازی ہوندا ہے, اچھی بولو ہر نمازی نبی. گل نو ذرا سمجھن دی کوشش کرو. میں ایک اور بھی بات کروں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں. جناب یوسف دعا کر رہے ہیں. میرے دوستوں غور کرو, باہر سڑک پر دریاں بچھا دی گئی ہے. آنے والے تمام حضرات باہر روڈ پہ تشریف رکھیں. ہاں روڈ پہ چلے جاؤ, ماشاءاللہ روڈ پہ انتظام ہو گیا ہے. اور اللہ نے کن یار میں حیران ہاں ان جہاں مجمع حالانکہ گرمی دا موسم اور گندم دی کٹائی بھی شروع ہے اور تسی نا بڑیاں گلاں کردے ہو مولویوں دے بارے. انگریزی نا مولویوں دا بیڑا رڑ جائے یہ نہیں ویندے بھی واڈی پئی ہے تے جمعہ پڑھان لگ پے. یہ مطلب جنی دیر کنک نہ سانبھی جائے جمعہ تو چھٹی. یہ دعا کرو اللہ پاک ساڈے اوتے رحمتاں کرے. اچھی آمین. میں جس بات کا تذکرہ کرنا چاہنا, آؤ دوستو, اللہ پاک دے پیغمبر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت بھائی مل گئے اور بھراواں نے معافی مانگ لئی, باپ بھی مل گیا. جس وقت میرے دوستو والدین مل گئے, بھراواں نے معافی مانگ لئی. اللہ دے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دعا پہ کر دینے. کیڑے لفظ کہندے نے؟ کہندے نے توفانی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اے پروردگار عالم, میرے جدوں موت آئے مسلمان کر کے ماری اور میرے صالحین دا ساتھ نصیب فرمائی. ایک گل ہو گئی میرے دوستوں بزرگوں عزیز بھائیوں. دوسری بات پہ غور کرنا ذرا. جناب ابراہیم دعا کر رہے نے رب حبلی من الصالحین. اے اللہ میرے صالح اولاد عطا فرما. رب نے فرمایا میرے ابراہیم پریشان نہ ہو, میں ہو جے صالح عطا کراں گا کہ جنیاں داستاناں پوری دنیا قیامت تک دہراندی رہے گی. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ نے صالح پتر دیتا. اللہ سب دیا اولاداں نو صالح بنایا. آمین. اور میں تہاڈے اگے اپیل گزارش اور درخواست کراں گا. جناب زکریا دعا پہ کر دینے اللہ مریم صدیقہ نو بے موسم پھل دین والے آ مینوں بے موسم پتر ہی دے دے. رب نے دعا قبول کی تھی. اللہ پاک نے کی فرمایا فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. فرمایا میرے زکریا فکر نہ کر. فرمایا نبی میرا ہوئے گا, پتر تیرا ہوئے گا. اچھی کہو سبحان اللہ. اور اب کیویں سندا ہے, وہ کس طرح سندا ہے, وہ کتنا مہربان ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. ایک میرے بزرگ دا حکم سی مولوی جی اے گل ضرور کرنی ہے, میں کیوں نہ کراں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے, تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے. میرے مالکا میں تیری عزت تو قربان, میں تیری مہربانی اور تیرے فضل تو قربان جاواں. اجے بھی جڑے بندے تیرے بوئے تے نہیں آوندے, پتہ نہیں وہ کہو جے بندے نے. اجے بھی جڑے بندے تینوں حاجت روا مشکل کشا نہیں مندے, پتہ نہیں کہو جے بندے نے. کیویں لوکاں دا گزارا ہو رہا ہے تیری توحید دے بغیر, لوکاں دا کیویں گزارا ہو رہا ہے تیری ذات دے بغیر, لوکاں دا کیویں گزارا ہو رہا ہے. مینوں قسم ہے تیری عزت تے عظمت دی, میرا تیری رحمت دے بغیر رائی دے برابر گزارا نہیں, اور نبی پاک دی تعلیم دے بغیر میرا ایک سیکنڈ بھی گزارا نہیں. اللہ مینوں تیری توحید کافی ہے اور نجات لئی محمد سچے دی حدیث کافی ہے. پھر پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. میں جس بات کا تذکرہ کرنا چاہنا, فرمایا میرے کو منگو. آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے, تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے. بوئے گارا دے کیوں جانا ہے, کہو لا الہ. جمعے دا دن, جمعے دا اجتماع بڑا ہے, بولن دی اجازت ہے, اپنی گل نہیں رب دی گل ہے. کہو لا الہ. اجے مزہ نہیں آیا, کہو لا الہ الا اللہ. میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں, میں کوئی دور محل بنایا نہیں.
میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، اور چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کہو لا الہ۔ یا اللہ جی میں اتوں ہی نہ کہاں کی گل ہے تو میں رب کا تو بندہ اجے بھی کوئی نہ منے، اجے بھی کوئی نہ وہ منگے تو وہ مرضی۔ اور مینوں ایک اہل دل کی گل یاد آئی ہے، کہنا بڑی پیاری بات، اے خدا اے خدا رب ارض و سما وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تیرے دربار تو منگ دے شاہ ہو گدا، دے میں تو بے موسم پھل بھی کھوا دے میں تو، کٹ جوانی گئی بڑھاپا آ گیا، رب زکریا نو کیتا بیٹا عطا، اے خدا رب ارض و سما، او دی رحمت دے یارو خزانے بڑے، مولا بخشن دے سانو بہانے کرے، بندہ جرما تو جد بھی توبہ کرے، رب گناہانو دیوے بنا، اے خدا رب ارض و سما۔ تیرے اگے دعا کرنے ہیں تو سارے دے دل چ اپنی عزت پا دے، اللہ کل شہر قدیر ہے، تینوں کون پوچھنا؟ کوئی بندہ تیری توحید دا منکر دنیا تے نہ رہ، سارے نو توحید والے بنا دے، آمین کر، سارے نو مدینے والے دے لڑ لا دے، تینوں کون پوچھنا؟ آمین کہو۔ صدر کوئی یہو جہا دے، حکمران پاکستان دا یہو جہا دے جڑا سگاڑ وچ بہار آ جائے، تینوں کون پوچھے؟ سونے ساڈی تے اور خواہش ہی کوئی نہیں، جنہاں دے اوتے قبضہ تیرا ہے، اگر دن رات سفر نے تبلیغ ہے، کدی کتے روٹی کرو مل سکتی ہے، تو اپنی رحمت کے نال عالم گلیاں بازاراں دے اندر پتھر کھاندے بچے کھاندے کٹیا چڑھنا گوارا کر لیا، مگر تیرے دین تے آج نہیں آن دیتی۔ پتہ نہیں تینوں یہ گل پسند آئی ہے، آخیا کوٹھی چھڈی آ تے میں جنت البقیع محل دے دیا، جنوں جنت البقیع تھا مل جا۔ میں گیا مدینہ پاک سارے ہی دعا پہ کرن، اللہ جنت البقیع والے نو بخش دے۔ کئی علامہ صاحب کے مخالف پھر بھی پہ کہن اللہ سارے نو بخش دے، میں نہیں ہوئے ادنا یا اللہ ایک کڈ کے سارے بخش دے، پر رب نے آخیا کرو دعا، ہوئے نہیں بھی دل کردا تم کر صالحیت دا رب دے نزدیک بڑا مقام ہے۔ بات یاد آئی، اللہ پاک نے جناب ابراہیم دا تذکرہ فرمایا کہ کی کہندے نے رب العالمین؟ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اللہ پاک فرمانے میرا ابراہیم میرا صالح بندہ، اور میرے دوستو میرے قرآن دی اللہ پاک نے ایک اور ایت یاد کرا دیتی، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اللہ تیرا قرآن کتنا پیارا ہے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون۔ رب کتنا مہربان ہے۔ میں تمہیں اینی گل تو ضرور کہاں گا، کیوں میرے نال تہاڈا تعلق ہے، تہاڈا میرے نال اسلام دا توحید دا، میں بڑی اپیل کراں گا محبت دے نال، اے نہ کیا کرو میں ادھر جا رہا ہوں، میں پاک پتن ملتان جا رہا، میں لاہور جا رہا، اگر دل کرے جانتے تے کی کرے؟ اگر دیکھو نا اس دل نو بندہ سمجھا بھی سکتا ہے۔ قرآن نے کیا حلاتا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ یار اگر یہ دل کہے کہ سگریٹ پی، پھر کہہ نہیں
شربت پی. اگر یہ دل کہے حکا پی، یہ کہ نہیں فانٹا پی. دل کو کوئی تو بندہ سمجھا سکے. اگر یہ دل کہے سینمے چلیے، یہ کہ نانا مسیتے چلیے. اگر یہ دل کہے میلے تے چلیے، آہ نہیں مدرسے چلیے قرآن دا ترجمہ پڑھیے. کہو سبحان اللہ. اور اگر یہ دل کہے 11ویں دی کھیر کھا، تے دل نو کہے اوے دے نال بھکھا رہ لے کی ہو چلی مر چلے. ایک بندے سگریٹ چھڈے، سگریٹ تے وہ پھر دل کرے سگریٹ پین تے سگریٹ پھڑ کے نہ کہے ہنے تینوں پیا لینا، توں بڑے پیتے ہنے تینوں میں پیا. تیرا بڑا دل ہے کہ تو چاہنا ہے کہ میں پھر گمراہ ہو جاؤں، لیکن میں بڑا تینوں پیا انج سگریٹ نو پڑھ ہوں نہیں تینوں پیندا. تے یہو جے لوگ نے جنہاں نے بارے قرآن کہندا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور لوگوں اپنی خواہشات دی پیروی نہ کرو بلکہ رب نو راضی کرو. تو میں جڑی گل کر رہا کتے جان تے دل کرے نا تو پتہ کی کریا کرو. مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کردا، سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا. مکے تے مدینے جاواں پاس بنوا کے ساری دنیا پہ جاندی ہے، پتہ نہیں مینوں کانوں دیر ہوندی جاندی ہے. جاواں گا میں نال جاواں دل بڑا کردا. کہو سبحان اللہ. مکے دے بازار ویکھاں مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، مک جان اوتھے ساواں دل بڑا کردا. مکے موت آ جائے، مدینے موت آ جائے، اللہ تو کڈا مہربان ہے. آسمان والا کہندا ہے او میرے نبی دے شہر جا کے مر جا، تیرا مرنا ایڈا مبارک کراں گا کہ جنت دے 8 بوئے کھول دیاں. مک جان اوتھے ساواں دل بڑا کردا، سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا. چھتی چھتی مکہ تے مدینہ دکھا دے تو، سونے دے روزے دا دیدار کرا دے تو. مک جان ہو کے ہاواں دل بڑا کردا. اللہ تانوں سارے نوں مکہ مدینہ دکھا. چھتی چھتی لے جا ربا ترسیاں اکھیاں، چھتی چھتی لے جا ربا ترسیاں اکھیاں. ایک تیرے گھر دیاں تانگاں میں رکھیاں، گنہگار منگدا دعاواں دل بڑا کردا. مکہ بھی سونا ہے، بولو مدینہ بھی. تے حاجی ماج صاحب جیڑی گل بابا جی سمسام نے کیتی ہے نا، میں واہ سال ہوئے نے ایک دفعہ پہلی بار گزریا سٹیانے کولوں، میں بابا جی کی قبر تے چلیے. اللہ اس بات تے گواہ ہے، میں اتنے رویا میں حال ہے انہوں کتنا پیار سی بابے نو تیرے، اور کتنا پیار سی سونے محمد دے نال صلی اللہ. بابا جی رحمت اللہ علیہ نے مدینے دیاں گلیاں دے بارے ایک گل کیتی نی تسی کیتیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو. نی تسی کیتیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو. جتوں لنگ جاندا نبی پیارا سی، میں کوٹھ دا محلہ سارا سی. صحابہ کہندے نے جدو سانو نبی پاک نہ ملدے اسی گلیاں سنگ دے، بازار سنگ دے، گلیاں معطر ہو جاندیاں، بازاراں وچوں خوشبوواں دے ہلے آوندے، سانو بازار دسدا کہ کائنات دا سردار ادھر گیا. تے بابا جی رحمت اللہ علیہ نے کمال کر دیتی کمال. نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو. جتوں لنگ جاندا نبی پیارا سی، میں کوٹھ دا محلہ سارا سی. تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں امبر کستوری دیو ڈلیو. نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو. ایک گل دھیان نال سنیا جے، برائی کوئی پھیلائے نا برائی، وہ مقابلے تے اچھائی پھیلاؤ تاکہ برائی دب جائے، اچھائی پھیل جائے. کہ گل دھیان نال سنیا جائے پریشان نہ ہو جائے. مولوی کی پیا سناندا ہے، ایک اہل حدیث شاعر نے برائی دا جواب اچھائی دے اندر دیتا ہے. جتھے برائی دی کیسر چلے اوتھے ایک کیسر چلاؤ تاکہ برائی ذلیل ہو جائے، اچھائی غالب آ جائے. کہو انشاءاللہ. وہ پتہ کی کہنا تو رب نو سجدے کریا کر، تو رب نو سجدے کریا کر،
رب من جاؤ پھر تر جائے گا تینو رب جے جنت دے دے وے کم بن جاؤ پھر تر جائے گا رب نو بھول جانیا سیویاں کھانیا یہ گل کیتی انہیں کمال کر دی کہندا ہے رب آکھے پڑھ نمازاں تو پاویں نال اشارے پڑھنی پو برائی جتھے چل رہی ہوئے اوتھے اس گناہگار دی اس پکار نو بلند کرو تاکہ برائی دب جائے رب آکھے پڑھ نمازاں تو پاویں نال اشارے پڑھنی پو میرے دین والوں منہ موڑی نہ پاویں جان تلی تے دھرنی پو اے دین سانو نبیاں دسیا نہ منے جہنم سڑ جائے گا تینو رب جے جنت دے دے وے کم بن جاؤ پھر تر جائے گا رب نو بھول جانیے پھر نہیں کھانیے تے گل سنو دھیان نال اے دل دے مرض مٹاندا اے او تاندلیاں والا دے لوگو اے دل دے مرض مٹاندا اے رج رج قرآن تو سنیا کر ہر روز تلاوت کر کر کے تو پھل جنت دے چنیا کر اے دل دے مرض مٹاندا اے رج رج قرآن تو سنیا کر ہر روز تلاوت کر کر کے تو پھل جنت دے چنیا کر قرآن دی برکت ایسی ہے جدو برسی جنت وڑ جائے گا تینو رب جے جنت دے دے وے کم بن جاؤ پھر تار جائے گا اللہ تو تار دے آکھو آمین میں اعلان کرنا چاہنا ہوں میرے دوستو اہل دل بولیا کہنا ہے توبہ دے بوئے کھلے نے بیٹھ ٹو بیٹھ توبہ دے بوئے کھلے نے تو رب تو معافی منگیا کر او بخشن والا ہے سب نو توحید چ دامن رنگیا کر چلو وچ توحید دے آویں گا پھر رب دے کولوں ڈر جائے گا تینو رب جے جنت دے دے وے کم بن جاؤ پھر ہر جائے گا اتوں ٹر جانا ہے ایک دن تو اے دنیا ایک کھڈاونا ہے جس دن تو اتوں ٹر جانا پھر پرت کدی نہ آنا ہے گنہگار تبانی کہندا ہے جے عمل نہ ہوئے پھر ہر جائے گا تینو رب جے جنت دے دے وے کم بن جاؤ پھر تر جائے گا کہ میں کیا چلو ساڈا بھی حصہ پہ جائے گنہگار بولیا میں کیا رب بڑی طاقت والا ہے تو رب دے کولوں ڈریا کر مومن بندہ بن کے تے 5 وقت نمازاں پڑھیا کر رب بڑیاں طاقت والا ہے تو رب دے کولوں ڈریا کر او دا مومن بندہ بن کے تے 5 وقت نمازاں پڑھیا کر چلو پکا نمازی بن جائے گا پھر عزت دی پوڑی چڑھ جائے گا تینو رب جے جنت دے دے وے کم بن جاؤ پھر تر جائے گا رب کلیا سرور عالم نو 2 جگ جس دی سلطانی ہے جدی صورت سیرت آلہ ہے جدی بے داغ جوانی ہے رب کلیا سرور عالم نو 2 جگ جس دی سلطانی ہے جدی صورت سیرت آلہ ہے جدی بے داغ جوانی ہے بوئے جنتا دے کھل جاون گے جے اس دی غلامی کر جائے گا تینو رب جے جنت دے دے وے کم بن جاؤ پھر وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آخر دعوانا بات لمبی چوڑی نہیں کرنی اللہ سارے معاملات نو بہتر جان دے نے تاں رب العالمین فرماندے نے مت اپنیاں تعریفاں کرو میں جاننا سارے تسی کی ہو اللہ سڈے حال سارے دے رحم کرے اچھی آمین اج تک جماعت دے کسے علاقے دے اندر اور جماعت دے کسے فرد نو الحمدللہ تنگ نہیں کیتا اللہ دی رحمت نال 20-25 سال تو اللہ دے دین دی تبلیغ کر رہے ہیں اور مسلک نو سچ سمجھ کے کراں گا جب تک اللہ زندہ رکھے گا اور کسے نو تنگ نہیں کیتا مجبور نہیں کیتا ہن تہاڈی اطلاع واسطے عرض ہے اینی دیر دے مگر لگے ہو جگہ لو مولوی دی جگہ لو مرکز بناؤ جے تے چاہندے ہو مولوی منظور ساڈا گوانڈی بنے ادارہ انشاءاللہ عظیم الشان بنے گا لاسانی ٹاؤن فیصل آباد 12.5 لاکھ دی جگہ لئی ہے 50,000 بیانہ دیتا ہے 15 مئی نو باقی پیسے دینے نے اٹھو ہم مینوں پتہ لگدا ہے مینوں اپنا گوانڈی بنانا چاہندے ہو کہ نہیں اٹھو پتہ لگے کنا تعاون کرتے
اگے پہلے بیانہ دیتا ہے ماشاءاللہ حاجی ماں صاحب نے 20,000 روپیہ اللہ دی رحمت دے نال پہلے دیتا آج تو 8-10 مہینے پہلے اللہ پاک انہوں جزائے خیر دے تو سارے حضرات اس معاملے بھرپور تعاون کرو اور میں کام از کم جے کڑکاں تے نہیں خیر گھر آئی ہوں تے زیادہ پار نہیں تواڈے تے پانا چاہیے 50,000 روپیہ تانوں ضرور دینا چاہیے سارے حضرات اس معاملے اٹھو اور یہ بھرپور تعاون کرو اور یہ جڑے ادارے نے نا انشاءاللہ یہ بننے نے مشرف تے کہندا نا مسیتاں میرے کول پوچھ کے بناؤ پتر ستنجا بھی تیرے کول پوچھ کے کران گے تو فکر نہ کر اس واسطے سارے حضرات اس معاملے اٹھو بھرپور تعاون چھیتی کرو نا یہ 50,000 روپیہ اتنے بڑے اجتماع کے کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ حاجی صاحب نے 20,000 اور کہہ دیتا اللہ دی توفیق دے نال اللہ انہاں نوں جزائے خیر دے تسی انج کرو نا 30 تسی باقی دے جڑے من لو جے ہن نہیں لے کے آیا تے من لو تاکہ تسی بعد وچ نا وہ پہنچا دینا اللہ پاک دی رحمت نال 15 مئی تو پہلے جیڑا ساتھی اس معاملے وچ حصہ پانا چاہندا ہے یہ 15 مئی تو پہلے 15 مئی تک وہ پیسے ادا کرنے سارے حضرات اس معاملے دے اندر بھرپور تعاون کریا جے اور بھائی عتیق صاحب نے میں کہا کہ میرا ماشاءاللہ اللہ پاک دی رحمت دے نال بڑا پیار ہے ضلع فیصل آباد دے نال ضلع گجرانوالا اور ضلع فیصل آباد اس معاملے دے اندر بڑی محبت اور بڑے پیار والے نے تو میں اللہ دے فضل و کرم دے نال یہ قدم چکیا اور انشاءاللہ تعالی یہ اللہ نے بنانا ہے اور اللہ نے اپنے گھراں دی آپ ہی میرے دوستو یہ سلسلہ اپنے ذمے لیا ساڈا تہاڈا امتحان ہی ہوندا ہے مل کے دعا کرو اللہ اتھے عظیم الشان ادارہ اور عظیم الشان مسجد بنا دے اونچی آمین کہہ مینوں آ میرے یار بڑیاں گلاں کر یار تو کوئی نہیں اجے مدرسہ بنایا تو کوئی مسجد نہیں بنائی میں کہا بھی جب تک اللہ والوں منظوری نہ ہوئے بندہ کچھ نہیں بنا سکتا تو میرے دوستو اس معاملے دے اندر تساں یہ بات یاد رکھنی ہے اور بھرپور اس معاملے میں تعاون کرنا ہے جڑے ساتھی آئے نے اور ساتھی تعاون واسطے آ رہے ہیں انہاں نال سارے بھرپور تعاون کرو جو حضرات باہر نے وہ بھی ماواں بھیڑاں اگے اپیل ہے بھی تسی کنگن کانٹے کوکے رہن دیا جے چلو نکا نکا کام ہے تو بیبیاں بھی تعاون کرن اللہ بڑیاں برکتاں دے گا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الناس ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار کیڑا چاکے 415 چاکے رات جلسہ ہو رہا ہے مولوی منظور گجرانے کا آ رہا ہے سارے حضرات سے جایا جی انشاءاللہ تعالی پروگرام ہوئے گا اور مولانا عثمان شاکر صاحب تشریف لے آ رہے ہیں کہ ایتھوں بس جائے گی اگرچہ ادھر اپنا سمندری بھی اطلاع ملی ہے حافظ سعید صاحب کا پروگرام ہے تو چونکہ ایک تاریخ سے 2 جلسے ہو گئے ہیں تو تہاڈی اگوں مرضی ہے پروفیسر سننا تہاڈی مرضی ماسٹر سننا تہاڈی مرضی اسی چونکہ پنجابی دے ماسٹر ہاں تے او ذرا جہادی تنظیم دے پروفیسر نے پروفیسراں دی سمجھ گھٹ آؤندی ہے کیونکہ وہ کہندے نے آج میری طبیعت بڑی ڈسٹرب ہے تو میں تے اگر تھکیا ہوں میں کہاں گا ایویں نہ چکر جے پے ہوندے نے تو اس گل دی تانوں چھیتی سمجھ آئے گی بہرحال ادھر جانا ہے تو میرے نال وہ بڑے بزرگ نے انہاں دی لال داڑھی ہے تو میری اجے چٹی کالی ہے تو اجے چونکہ عمر بھی تھوڑی گناہ بہت ہے انہاں کول نیکیاں بہتیاں عمر تھوڑی تو سارے حضرات اوتھے جاؤ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس